أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اس سے پچھلی دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر امت محمدیہ کی فضیلت اور امت محمدیہ کا شرف بیان فرمایا تھا کہ یہ امت محمدیہ بہترین امت ہے اور اس کو میدان میں لایا گیا ہے لوگوں کے نفع کے لیے، اور نفع سے مراد دینی نفع ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم کرتے ہیں اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اہل کتاب بدبخت ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ان میں بہت ہی کم لوگ ایمان لائے اور اکثر بدبخت جو ہے فاسق اور فاجر ہی رہے۔ پھر آگے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تسلی بھی دی تھی کہ لن یضرکم الا اذی، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، آپ کو کسی قسم کی یعنی کہ ان کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی، الا اذی مگر زبانی طور پر، زبانی چھیڑ چھاڑ ان کا وتیرہ ہے اور یہ کرتے رہیں گے، لیکن اگر میدان میں یہ آپ کے مقابل آ گئے تو یولوکم الادبار، وہ آپ کی طرف پیٹھ پھیر دیں گے اور بھاگ جائیں گے، وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط بھی رکھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب ایمان والے اپنے ایمان پر پختہ ہوں، اپنے ایمان کے اعمال جو ہیں، ایمان کو مضبوط کرنے والے جو اعمال ہیں ان کو کرتے رہیں، اور تین چیزوں کے ساتھ ایمان والوں کی نسبت مضبوط ہو، تعلق مضبوط ہو، تعلق مع اللہ، تعلق بالقرآن اور تعلق مع الرسول، یہ تین تعلقات مضبوط ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کی تکلیفوں سے، ان کی تمام قسم کے مصائب سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن اگر ایمان والوں نے اپنے ایمان ہی کی قدر نہ کی اور اپنے اسلام اور دین ہی کی قدر نہ کی تو وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسوا کر دیں تو پھر کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا۔ تو اس لیے آج جو دنیا کے اندر ہم مغلوب ہیں، ہم جو پٹ رہے ہیں مسلمان اور مختلف قسم کی تکلیف کے اندر ہم مسلمان مبتلا ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میری نصرت کا وعدہ دین کی وجہ سے ہے، جب تک تم دین پر قائم رہو گے، میرے احکامات کو مانتے رہو گے اور قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، میرے نبی کی سیرت اور سنت کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، تو یہ کفار، یہ جتنی بھی اغیار اقوام ہیں، یہ ساری کی ساری تمہارے زیر دست رہیں گی۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ سارے تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے اور تمہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، مکھی اور مچھر کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب امت نے جہاد کو چھوڑا، امت نے جو ہے جہاد سے روگردانی کی اور جہاد کے اس عظیم فریضے کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اغیار کے اوپر یعنی کہ غلبہ عطا فرمایا تھا۔ آج امت کے بہت سارے لوگ جو ہیں جہاد کا نام سنتے ہیں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حالانکہ جہاد کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کل جہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی یہ غیروں کے اوپر مسلط رہے گی، اغیار اس کے زیر دست رہیں گے، جب جہاد کو چھوڑیں گے تو دوسرے لوگ ان پر مسلط ہو جائیں گے، اور اس کا مشاہدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا۔ آج دور حاضر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں جن لوگوں کو جہاد سے پیار ہے، جن لوگوں نے جہاد کو یعنی کہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی وسائل بالکل نہ ہونے کے برابر، بالکل سمجھے کہ تھے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی سپر طاقتوں کو لا کر ان کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ مثال کے طور پہ افغانستان کے طالبان کو آپ دیکھ لیں، یہ جہاد سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، سوکھی روٹیاں کھائیں لیکن جہاد کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، صرف پانی پر گزارا کیا لیکن جہاد کو نہیں چھوڑا، اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور لڑتے رہے اور کسی کی طاقت سے مغلوب نہیں ہوئے۔ اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب دوحہ کے اندر معاہدہ ہو رہا تھا تو طالبان کا جو ہے کمانڈر تھا، اس نے جو ہے سخت انداز سے گفتگو شروع کی، تو قطری ایک شہزادہ نے کہا کہ جی آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا آپ کے سامنے جو ہے امریکی وہ ہے، ٹھیک ہے، جنرل ہے، آپ اس سے تھوڑا تمیز سے بات کریں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا یہ تمہارے باپ ہوں گے، ہمارے باپ نہیں ہیں،
ٹھیک ہے نا جی، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس سے ڈرتے، ہم ان سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے ذلیل کیا اور وہاں سے وہ نکلے، یہ جہاد کی برکات تھی۔ تو امت جب تک جہاد پہ قائم و دائم رہے گی اور جہاد کے فریضے کو احسن طریقے سے نبھاتی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کو ہم پھر مسلط کر دیں گے۔ آج ہم پہ یہ مسلط ہو چکے۔ حالانکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر، خصوصاً یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی مسلط کی ہوئی ہے، اور ان کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تقریباً پیچھے 2500 سال سے جو ہے یہ اسی طرح بھٹکتے تھے، ان کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، سوائے یہ کہ یہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں آ کر زندگی بسر کریں تو تھوڑی بہت ان کو زندگی مل جاتی تھی، امن مل جاتا تھا، یا کسی لوگوں کے ہاں جو ہے امان لے کر وہاں ان کے زیر تسلط رہیں تو یہ الگ بات ہے۔ باقی ان کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا، ان کی اپنی کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی۔ پچھلے 40 سالوں سے جو ہے ناجائز اسرائیل کو جو ہے بنایا ہوا، اسرائیل جو وجود میں آیا اور اسرائیلی حکومت جو ہے وجود میں آئی، یہ یہودیوں کی حکومت ہے۔ اور ابھی جو یوکرین میں جو معاملہ چل رہا ہے روس کا اور یوکرین کا، تو یہ بھی تقریباً زیادہ تر اکثریت وہاں پہ یہودیوں کی ہے، اور اس کے پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہے، پیچھے اس کے وہی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنے مفاد کے لیے ان کو سامنے لا رہی ہیں اور لڑا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں اسرائیل کو جو وہاں لے جا کر قائم کیا گیا، اسرائیلی حکومت جو قائم کی، یہ بھی ان یعنی عالمی طاقتوں کے اپنے مفادات تھے، ان کے یوں سمجھے کہ آگے پالتو کتے بنا کر ان کو وہاں پر لایا گیا تاکہ ارد گرد کے مسلمان ممالک کو جو ستایا جائے اور ان کو تنگ کیا جائے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ فلسطین کے اندر آپ دیکھیں، روزانہ آپ سنتے ہوں گے بچیوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، اور بچوں کو اٹھا کر لے جا کر ان کی مشینری جو ہے یہودیت کی طرف لا رہی ہے، عیسائیت کی طرف لا رہے ہیں، ان کو عیسائی بنایا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر وہ یکجہتی نہیں رہی، آج مسلمانوں کے اندر وہ اتحاد نہیں رہا جس اتحاد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی، جس اتحاد کے لیے اللہ کریم نے قرآن میں جا بجا اعلان کیا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن آج وہاں فلسطین کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں یہاں محسوس نہیں کرتا۔ برما کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ افغانستان کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے، مجھے کوئی شدت محسوس نہیں ہوتی۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مجھے یہاں پہ کوئی احساس نہیں، کوئی محسوس نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایمان کمزور ہو چکا ہے، میرا ایمان اتنا ڈاؤن اور کمزور ہو چکا ہے کہ میں اس کو محسوس بھی نہیں کرتا، بلکہ بسا اوقات تو یہ بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، میری زبان یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ فلسطینی پٹ رہے ہیں، بالکل اچھا ہے، کشمیری مارے جا رہے ہیں، بہت اچھا ہے، افغانی مارے جا رہے ہیں، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جن لوگوں نے جہاد سے محبت کی، جہاد کے بلبوتے پر وہ کھڑے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی بھی دلائی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر اغیار کو مسلط کیا ہے، جو کافر ہمارے اوپر غلبہ پا چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ وسائل کی کمی نہیں ہے، مادیت کی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ تقریباً 50 کے قریب لگ بھگ مسلمان ممالک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی مسلمان ملک کی اپنی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بظاہر یعنی کہ شکلیں تو مسلمانوں کی والی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ وہ عبداللہ نام کا یعنی کہ لیڈر ہمارا یعنی کہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی باغ ڈور پیچھے امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ وہاں سے چلا رہا ہوتا ہے، اسے کھینچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے چلانا ہے، کیسے نہیں کرنا، کیا کرنا ہے آپ نے، کیا نہیں کرنا، تو سارا کچھ امریکہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے یعنی کہ زیر تسلط ہوتا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک اس وقت غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ حق بات کہہ سکے کھڑے ہو کر، بالکل یعنی کہ ہم یوں سمجھیں کہ اتنے بزدل ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہماری مسلمان بچی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ پتہ نہیں کب سے وہاں امریکیوں کی قید کے اندر، درندوں کی قید کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جرم کیا ہے؟ جرم اس کا یہ ہے کہ جی اس نے ایک فوجی کے اوپر بندوق اٹھائی، نہ اس کو گولی ماری، نہ اس کو کچھ اور کیا، صرف بندوق اٹھائی، ٹھیک ہے جی، باقی کوئی جرم اس کا ثابت نہیں ہوا، صرف بندوق اٹھانے کی وجہ سے 80 سال قید کی سزا سنانا، کیا کوئی انصاف ہے؟ کیا دنیا کے اندر جو مسلمان جج نہیں ہے، کیا دنیا کے اندر مسلمان وکیل موجود نہیں ہے جو اس کا کیس لڑیں یا اس کو جا کے وہ کریں؟ کوئی بھی نہیں ہے، بالکل مرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ بھائی مر رہا ہے تو اس کو مرنے دو یار، اس کا کام ہے، میرا تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ پڑوس میں اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے، مرنے دے، میرا کام نہیں ہے، وہ اس کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ پڑوس میں کوئی تکلیف میں ہے تو مرنے دو، اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا، آج ہم ذلیل ہو گئے، حالانکہ ذلیل وہ لوگ تھے، قرآن کی اصطلاح میں ذلیل وہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا ان کو کیا تھا، لیکن ہم جان بوجھ کر ذلت کی گھاٹیوں میں چلے گئے، ہم جان بوجھ کر ذلت کے گڑھے میں کود پڑے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی یعنی کہ یوں سمجھے کہ ہمارے اوپر آزمائش ہے اس وقت، اور اس آزمائش سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم
دوبارہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف آ جائیں اور دوبارہ پلٹ کر اپنے دین کی طرف آ جائیں، دین کا جو حکم ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے وہی جو صحابہ کرام کے دور میں تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تن پہ کپڑے نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن بڑے بڑے حکمرانوں کو وہ للکارا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جو جبارین تھے، ٹھیک ہے، جن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، صحابہ کرام ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تم جیسے لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو ہمیں موت سے اس طرح محبت ہے، آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر قائم و دائم رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود پر ذلت مسلط کی، اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت ہوگی، یہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ آج دنیا کے اندر اگر تھوڑی وہ دیکھ رہے اسرائیل ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہوا ہے، امریکہ ہے، روس ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، یہ چار ممالک اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اسرائیل کا وجود قائم ہے۔ اگر یہ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو دیکھ لیجئے گا چند دنوں کے اندر اسرائیل کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا، اسرائیل کا نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن انہوں نے پیچھے سے اس کو ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ تو آگے مسلمانوں کو تنگ کرتا رہے، ہمارا ہاتھ ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت جو ہیں ذلیل قوم ہے، جہاں بھی ہوں گے یہ ذلت کی زندگی گزاریں گے، لیکن ذلت سے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے دو اسباب ان کو بتائے، الا بحبل من اللہ، ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کے عہد میں آ جائیں۔ اللہ کے عہد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کہ جو تورات اس وقت ان پہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ابھی یعنی کہ تحریف شدہ تورات، اس میں جو بچی کچی جو باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان پر بھی یہ اگر عمل کر لیں اور یہ اپنے عبادت خانوں کے اندر اگر عبادت کرتے ہیں، تو اب حکم یہ ہے کہ مجاہدین کا لشکر جب اس کی طرف روانہ ہو تو مجاہدین کو ایسے لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے جو اپنی عبادت خانوں کے اندر عبادت کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ان کی عبادت جو اخروی طور پر آخرت کے اعتبار سے ان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن دنیاوی طور پر ان کو امن مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے نہیں مارنا۔ ایک دوسرا یہ کہ ان کے بوڑھے لوگ ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں وہ اللہ کے امان میں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مارنے سے منع فرمایا ہے کہ ایسے بچوں کو اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو نہیں مارنا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا امان آ گیا۔ دوسرا یہ ایک علماء نے اس کی ایک خبر کی تفسیر یہ بھی کی کہ دستاویز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے احکامات لکھے، جو دستاویز تورات کے اندر موجود تھی، اگر یہ اس کے مطابق زندگی بسر کر لیں تو یہ امن میں آ جائیں گے۔ اور ان میں سب سے ایک یہ بھی لکھا علماء نے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا، اگر یہ اس کے مطابق زندگی بسر کر لیں تو یہ مکمل طور پر امن میں آ جائیں گے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ایمان لے آؤ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ تو تمہیں مکمل دنیا اور آخرت میں امن نصیب ہو جائے گا۔ اب اگر یہ کرتے ہیں تو دنیا آخرت کا امن نصیب ہو جائے گا۔ دوسری ان کو یعنی کہ بچنے کی صورت یہ ہے کہ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، کہ یہ لوگوں کے زیر دست رہیں اور لوگوں کے ساتھ یعنی کہ کوئی دستاویزی معاہدہ کر لیں اور لوگوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیں، تو اس صورت میں جو ہے ان کو امن مل سکتا ہے، باقی ان کو کوئی امن نہیں ملے گا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دی ان کے اوپر محتاجی، محتاج ہیں، اگرچہ پیسے میں کھرب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، لیکن ہیں محتاج، ٹھیک ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے محتاج ہیں، اپنا ان کا کوئی یعنی کہ کوئی اپنی اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی اپنا وطن نہیں ہے، کوئی اپنا ملک نہیں ہے، دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر وہ ساتھ دیں گے تو ان کا وجود ہے، اگر وہ اپنا ہاتھ کھینچیں گے تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا، تو یہ محتاج ہے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ بدبخت جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو شہید کیا بغیر حق، نہ حق طور پر، کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ان بدبختوں نے شہید کیا، بہت سارے انبیاء، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور بہت سارے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو ان بدبختوں نے شہید کیا۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ یہ بڑی نافرمان قوم ہے، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ اب اگر چونکہ اسلام جو ہے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اسلام میں یہ نہیں کہ اگر کسی کے اچھے کوئی اعمال ہوں تو ان کے اچھے اعمال کی تعریف نہ کی جائے، بلکہ اچھا گروہ جو ہوتا ہے اس کی تعریف ہی کرتا ہے اسلام۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیسوا سواء، یہ سارے کے سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، بلکہ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں، ایسی جماعتیں بھی ہیں، یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہیں، آناء اللیل، رات کے وقت، وہم یسجدون، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ وہ بہت چند یعنی گنے چنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے،
اہل کتاب اگر عیسائیوں کو لیں تو نجران کے وقت میں سے 40 افراد اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نواز دیا تھا۔ حبشہ کے جو نصرانی بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور اس کے علاوہ 31 اور وہاں مسلمان ہوئے۔ اور اس طرح یہود مدینہ کے جو یہودی تھے ان میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس طرح جو ہے برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زمانے جاہلیت جب اسلام نہیں آیا تو اس سے پہلے بھی جو ہے یہ یعنی کہ بڑے نفیس النفس آدمی تھے، اور یہ توحید پرست آدمی تھے، شرک سے بیزار تھے، اور جنابت وغیرہ کا غسل بھی کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ایسے لوگ اہل کتاب میں بھی تھے۔ اور ایک دوسرے تھے محمد بن مسلمہ، وہ بھی جو ہے اسی قسم کا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ یہ سارے اہل کتاب ایک طرح نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اچھے لوگ جو اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مکمل ایمان ہے۔ مکمل یہ ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے، اللہ کے تمام نبیوں پر بھی ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم کو مانا جائے، اور خصوصاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر ایمان اور قرآن کریم پر ایمان لانا، یہ ایمان باللہ ہے۔ فرمایا کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ لوگ آپس میں یعنی کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، برا کام نہ کرو، اچھے کام کی ترغیب اور برائی سے روکنا۔ اور آگے فرمایا کہ تیسری ان کی خصلت یہ ہے کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے ہیں، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا کہ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی صالح اور نیک لوگ ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اگر بندہ کوئی عمل کرتا ہے نا، وہ چاہے چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، جب غزوہ تبوک کے لیے لشکر روانہ ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کے لیے چونکہ سفر بڑا تکلیف دہ ہے، راستہ بڑا دور ہے، مشقت کا سفر ہے، تو اس لیے چندے کا اعلان ہوا کہ بھائی جتنا جس کے پاس وسعت ہے وہ کرے۔ تو ایک صحابی تھے، اس نے رات میں ایک یہودی کے ہاں ملازمت کی، ٹھیک ہے نا، اور وہاں سے اس کو تقریباً 1 کلو کھجور ملے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے وہ صبح کھجور لے کے حاضر ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے رات کو یہ مزدوری کی اور یہ کھجور لایا ہوں۔ تو منافقین ہنسنے بھی لگے کہ یہ چھوٹے سے کھجور جو ہے یہ یعنی کہ بہت بڑا اس نے تیر مارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے یہ لائے ہوئے کھجور جو ہے پورے بڑے کھجور کے ڈھیر کے اوپر ڈالے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنے یعنی کہ یوں سمجھے کہ اخلاص والی چیز تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پورے ڈھیر کے ایمان دگنا 2 گنا اجر عطا کرنے کا یعنی کہ وعدہ کیا ہے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، تورات پر یا انجیل پر ایمان لانا، دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا، تو یہ دوہرا اجر ان کو ملے گا۔ فرمایا کہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو جانتا ہے کہ کون کون ان میں پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذلت اور رسوائی والی چیزوں سے بچائے جس کے اندر آج ہم مسلمان جو جا رہے ہیں کہ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے دین کے ساتھ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، نبی کی سنتوں سے جو ہے اب بے رخی اختیار کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں پر اور اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔